السلام علیکم، میں ہوں جمعہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل خان ٹینٹ۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم بہت ظالم بادشاہ تھا، وہ دنیا کی ہر چیز سے ٹیکس لیتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا، وزیر کیا سمندر میں کوئی جاندار چیز رہتی ہے؟ وزیر نے کہا جی حضور۔ تو اسکندر نے کہا کہ کیا وہ جاندار ہمیں ٹیکس دیتے ہیں؟ وزیر نے کہا نہیں بادشاہ حضور۔ پھر چلیے سمندر کی طرف۔ بادشاہ اور وزیر دونوں چلے گئے سمندر کی طرف۔ سمندر میں کھڑے ہو کر بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ان بے زبان جانوروں سے کیسے بات کی جا سکے۔ تو اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ تیل لے کر آؤ۔ وزیر تیل لے کر آئے، کہا کہ تیل سارا سمندر میں ڈال دو اور اس کو آگ لگا دو۔ اتنے میں دو مچھلیاں سمندر سے باہر نکلی۔ کہا کہ اسکندر آپ ٹیکس لینا چاہتے ہو؟ اسکندر نے کہا جی میں ٹیکس لینا چاہتا ہوں۔ تو سمندر کی مچھلی نے باقی مچھلی کو آرڈر دیا کہ جو قیمتی جواہرات ہے، سونا ہے، ہیرا ہے، چاندی، جو بھی ہے وہ سمندر کے کنارے لگاؤ۔ تو سب مچھلیوں نے مل کر وہ سب قیمتی جواہرات سمندر کے کنارے لے گئے کہ لو بادشاہ اب ٹیکس لے لو۔ تو بادشاہ سارا مال دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنے وزیر کو کہا کہ جا اونٹوں کی قطار لاؤ اور بوریاں لے آؤ۔ بادشاہ نے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات بوریوں میں ڈال کر اونٹوں پہ لادا، تقریباً 500 یا 400 میکسیمم جتنا بھی آلا لو، لاڑ کر وہ روانہ ہونے لگا۔ تو اسکندر اعظم سوچنے لگا کہ اتنی قیمتی جواہرات، ایسا نہ ہو کہ ان سے چوری نہ ہو جائے، تو اس پر کیسے پہرا دیا جائے۔ تو اسکندر نے کہا کہ اگر میں اونٹ کے آگے سے چلوں تو پچھلے والے قطار ہیں وہاں سے کوئی چوری کرے، اگر پچھلی سائڈ پہ جاؤں تو آگے سے کوئی چوری کرے۔ پھر سوچا کہ درمیان میں چلا جاؤں، پھر بھی یہ سوچا کہ اگر درمیان میں جاؤں پیچھے سے بھی چوری ہو جائے گی اور آگے اونٹوں سے بھی چوری ہو جائے گی۔ اسکندر اعظم اس سوچ میں سوچتا سوچتا بہت پریشانی کی حالت میں چلا گیا۔ اتنے سے ایک سمندر سے مچھلی باہر نکلی۔ کہا کہ اسکندر آپ کو اتنے جواہرات میں نے دیے، سمندر سے اٹھا کر آپ کو دیے، لیکن ابھی تک نہ شکرے ہیں، ابھی تک اس سوچ میں پڑے کہ کوئی چوری نہ کرے۔ کیا کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ٹیکس دیا؟ تو اسکندر اعظم وہاں یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اور کہا کیا ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا ٹیکس واجب ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کون سا ٹیکس؟ کہا کہ کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کیا؟ تو اسکندر بہت متاثر ہوا مچھی کی چھوٹی سی بات سے۔ اس نے وہ ساری جائیداد چھوڑ کر، سارا مال و غنیمت چھوڑ کر ایک جائے نماز اٹھائی اور ایک لوٹا اٹھائے جنگل میں چلا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سجدہ سجود ہوا اور اپنی گناہوں کا بخشش کے لیے ساری دولت چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جنگل میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگنے کے لیے۔ یعنی کہ چھوٹی سی بات پہ، مچھی کی چھوٹی سی بات پہ سمندر کلندر کتنا متاثر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی زندگی تبدیل کی۔ خدا حافظ۔